بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں سبق پاکستان کے موسم کی بلند خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 34 کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، اور اس میں موجود اہم چیزوں کو انڈر لائن کر لیا تھا، کچھ الفاظ انڈر لائن کروا دیے گئے تھے، اور امید ہے کہ وہ آپ نے تمام نوٹ کر لیے ہوں گے، اور جو آپ کو الفاظ معنی تحریر کرنے اور یاد کرنے کے لیے ہدایات دی گئی تھیں، امید ہے کہ ان کو احسن طریقے سے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بلند خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 کے آخری پیراگراف سے۔ اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 34 کے آخری پیراگراف سے۔ جی، صفحہ نمبر 34 کا آخری پیراگراف۔ اس سے پہلے ہم نے سردی کے موسم کے بارے میں کچھ پڑھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ سال کا سب سے چھوٹا دن اور سال کی سب سے بڑی رات کس تاریخ کو ہوتی ہے، کس مہینے میں ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پھر سب سے بڑا دن اور چھوٹی رات کس دن یعنی کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں استعمال ہونے والی غذائی اشیاء اور لباس وغیرہ سے متعلق اہم باتیں جانی۔ اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر 34 کے آخری پیراگراف سے۔ کہتے ہیں فروری کے نصف آخر سے لے کر اپریل کے درمیان تک بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سردی کے بارے میں پڑھ لیا تھا، آج میں موسم بہار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فروری کے نصف سے یعنی کہ جب فروری کا مڈ آ جاتا ہے تو بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اپریل کے درمیان تک بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ سب سے اچھا اور خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے، نت نئے رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، درختوں پر نئے پتے اگ آتے ہیں، پھولوں اور پتوں سے نکلنے والی بھینی بھینی خوشبو ہر طرح کے جانداروں میں زندگی کی نئی روح پھونک دیتی ہے۔ روح پھونکنا محاورہ ہوتا ہے، اس کے معنی آپ دیکھیں گے لغت سے۔ روح پھونکنا تو جانداروں میں یعنی ہر طرح کے جانداروں میں، وہ چرند پرند شجر اور انسان سبھی اس میں شامل ہیں، ان کی زندگی میں نئی روح پھونک دیتی ہے، چہرے کی شادابی بڑھ جاتی ہے۔ شادابی کے معنی آپ کو بتا دیے گئے تھے۔ سرکاری اور نیم سرکاری یعنی کچھ گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں، کچھ سیمی گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں، تو سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی جانب سے جشن بہاراں اور پھولوں کی نمائش کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کب؟ یہ موسم بہار کی بات ہو رہی ہے، یہ فروری سے لے کر اپریل تک رہتا ہے، اور سب سے اچھا موسم ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا کہ موسموں کے اثرات انسانی زندگی پہ، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت پہ بھی پڑتے ہیں۔ تو بہار کے موسم کے مثبت اثرات پڑتے ہیں، خوشگوار اثرات پڑتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ صرف انسانوں پہ ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جانداروں پہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ موسم بہار سے متعلق ہم نے یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ موسم بہار کس موسم میں شروع ہوتا ہے اور کس مہینے سے شروع ہوتا ہے اور کس مہینے کے تک یہ جاری رہتا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی، ان کو انڈر لائن کر لیا کریں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے پڑھا فروری کے نصف آخر سے لے کر اپریل کے درمیان تک بہار کا موسم ہوتا ہے، اس کا ڈیوریشن ہمیں پتہ چلا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر 35 سے۔ صفحہ نمبر 35 سے ہمیں گرمیوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مئی اور جون گرمیوں کے سخت ترین مہینے ہیں، یعنی شدید گرمی پڑتی ہے ان مہینوں میں۔ پاکستان کے اکثر علاقوں میں گرمی کی شدت سے کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، سڑکوں اور بازاروں میں ویرانی چھا جاتی ہے۔ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور فنی خرابی کے باعث بجلی کی ترسیل، اس کو انڈر لائن کر لیں، ترسیل کے معنی انڈر لائن کر کے اس کو لغت سے دیکھیں گے تو لوڈ شیڈنگ اور کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بجلی کی ترسیل میں جو کمی ہوتی ہے، اس سے صنعتی پیداوار اور کاروبار متاثر ہوتا ہے، اور عام آدمی کی اوسط آمدنی
میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اوسط کے معنی دیکھ لیں گے۔ تیز دھوپ اور باد سموم، ہم نے باد سموم یعنی گرم ہوا کی وجہ سے کمزور لوگ بیماریوں اور اموات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اموات موت کی جمع ہے۔ تو سخت گرمی، گرم ہوائیں، تو اس کا اکثر کیا پڑتا ہے، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بیمار زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو شرح اموات ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے لوگ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھا دیتے ہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ مشروبات کے معنی بھی ہم نے دیکھ لیے تھے کہ گرمی کے موسم میں پتہ چلا یہ مئی اور جون کے مہینے میں شدید گرمی پڑتی ہے، ویسے گرمی ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، لیکن مئی اور جون میں اسی لیے اسکولوں کی تعطیلات جو ہوتی ہیں مئی جون میں چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے، اور کیونکہ صنعتی پیداوار وغیرہ متاثر ہوتی ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، تو عام آدمی کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ گرمی کا اثر جو ہے عام آدمی کی زندگی پہ کچھ زیادہ ہی اچھا نہیں پڑتا، بلکہ تھوڑا برا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ اگرچہ جولائی اور اگست بھی گرمی کے مہینے ہیں، لیکن ان مہینوں میں عموماً مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جولائی اور اگست گرمی کے مہینے ہیں، لیکن مونسون کی بارشیں اس مہینے میں شروع ہوتی ہیں، یعنی جولائی اور اگست کے مہینے میں ہونے والی بارشوں کو مونسون کی بارشیں کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے سبق میں شروع میں پڑھا تھا مونسون کے اندر بارشوں کا موسم، لیکن یہ خصوصاً جولائی اور اگست کے مہینے میں جو بارشیں ہوتی ہیں ان کو مونسون کی بارشیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم انہیں موسم برسات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پاکستان میں نکاسی آب کا مناسب انتظام اور دیکھ بھال نہ ہونے کی بنا پر سڑکیں، گلیاں اور گھر تالاب بن جاتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی آپ نے موجودہ بارشوں میں دیکھا کہ جو ہمارا نکاسی کا انتظام ہے، نالے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ صحیح صفائی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بارش کے بعد ہی ہماری سڑکیں کیا ہوتی ہیں، تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں۔ نئے ڈیموں کی تعمیر اور پرانے ڈیموں کی صفائی نہ ہونے کے سبب دریاؤں میں پانی کا اضافہ ہو جاتا ہے، جو سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ ڈیموں کی تعمیر کیوں نہیں ہو رہی، ڈیموں کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی، اس کو یہاں بیان کرنا ایک عجیب سی بات ہے، لیکن یہ تو اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بھائی ڈیموں کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی اور نئے ڈیم تعمیر کیوں نہیں ہو رہے، سیلاب کیوں اس وجہ سے آ رہے ہیں، تو اس کے ایک خیر الگ عنوان ہے، لیکن یہ سیلاب آنے کی وجوہات بتا رہے ہیں خود ہی کہ ڈیموں کی تعمیر، نئے ڈیم نہیں بن پا رہے، اور جو پرانے ہیں ان کی بھی صفائی کا انتظام نہیں ہے، جس کی جو بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر دریاؤں میں پانی کا اضافہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گئے وقتوں میں یعنی کہ گزرے زمانے میں سیلاب کا پانی روکنے کے لیے جو بند بنائے گئے تھے وہ عدم دیکھ بھال کے، عدم کے معنی دیکھ لیں گے آپ، عدم دیکھ بھال کے سبب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب کا پانی فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی سیلاب کا جو نقصان، پانی کے نقصانات ہیں سیلاب کے، اس میں بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جب پانی باہر آتا ہے تو فصلوں کو بھی بہا لے جاتا ہے، مویشی مر جاتے ہیں، گھر بر تباہ ہو جاتے ہیں، مختلف نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر ڈیم بنا دیے جائیں تو ان تمام نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ خیر جی، ندی نالوں کو توڑتا ہوا آبادی میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے گھر گر جاتے ہیں، یہ سیلاب کے نقصانات بتا رہے ہیں، جس سے گھر گر جاتے ہیں، انسانی اور حیوانی زندگی لقمہ اجل بن جاتی ہے، اس کے معنی بتا دیے تھے، لقمہ اجل بن جانا۔ مختلف وبائی بیماریوں کے سبب اموات بڑھ جاتی ہیں، وبائی بیماریاں، پھیلنے والی بیماریاں جو ایک دوسرے کو لگتی ہیں۔ ہر قسم کی تقریبات کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں، ماند پڑ جانے کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 35 تک ہم نے آج اس میں گرمی کے موسم کے بارے میں پڑھا اور موسم برسات مانسون کے بارے میں پڑھا۔ صفحہ نمبر 36 پہ دیکھتے ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر 36 دیکھیں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر آگے بڑھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر پاکستان میں خزاں کے مہینے میں، یعنی ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں موسم خزاں آتا ہے۔ یہ پت جھڑ کا موسم بھی کہلاتا ہے، یعنی موسم خزاں کو پت جھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں۔ اس موسم میں درختوں کے پتے زرد ہو گئے، زرد
پیلے رنگ کو کہتے ہیں، تھوڑا سا پیلا پیلا سے ہو جاتے ہیں، زرد ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں یعنی گرنے لگتے ہیں، درختوں اور پودوں کی ٹہنیاں بے رونق ہو جاتی ہیں، سبزہ سوکھ کر تباہ ہو جاتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گرد کی وجہ سے، دھول مٹی کو کہتے ہیں، گرد کی وجہ سے فضا بوجھل ہو جاتی ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دمے کے مریضوں میں، ایسے مریض جن کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، آسانی سے سانس نہیں لے پاتے، وہ ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس کے مطلب کہتے ہیں کہ دمے کے مریضوں کے لیے یہ موسم سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ موسم خزاں کی بات ہو رہی ہے، سانس کی بیماری کے مریضوں کو اس موسم میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہر طرح کا موسم عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر قسم کے پھل اور فصلوں سے ہمارا ملک مالا مال ہے۔ یہاں کی گرمی، سردی کے رسیلے، میٹھے اور خوش ذائقہ پھل، سبزیاں، اناج اور دیگر فصلیں بھی یعنی گندم، چاول، جوار، باجرہ، مکئی، دالیں اور کپاس، یہ سب نہ صرف ہماری زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ برآمدات کے نتیجے میں بھاری زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ برآمدات کے معنی بھی آپ لوگوں سے دیکھیں گے، زر مبادلہ کے معنی بتا دیے گئے تھے، یہ درآمدات برآمدات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی لکھیں گے۔ جہاں تک اپنی تدریس کے سلسلے کو مکمل کرتے ہیں، اس سبق کی بلند خوانی مکمل ہو گئی۔ جو الفاظ میں نے آپ کو انڈر لائن کروائے گئے ہیں وہ دیکھ کے آپ لکھ لیں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق میں جو موجود سوال جواب ہیں ان کو حل کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، ڈائری نوٹ فرما لیں، سبق کے الفاظ میں نے تحریر کریں۔ سبق کے الفاظ میں نے جو انڈر لائن کروا دیے گئے، اس طرح اب تک کے جو لکھوائے گئے تھے اور انڈر لائن کروائے گئے وہ تمام الفاظ میں نے آپ تحریر کر لیں گے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔